بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک نیوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 5 عنوانات ہیں۔ پہلا، مریم نواز کی احتساب کورٹ میں پیشی۔ دوسرا، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کی گرفتاری۔ اور تیسرا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی فائز عیسیٰ کو نوٹسز۔ اور چوتھا ہے ایرانی ڈرون کا مارا جانا امریکنز کے حملے میں۔ اور پانچویں ایک نظم ہے جو آج سمجھ لیں کہ خاقان عباسی صاحب کے اعزاز میں ہم نے لکھی ہے، اس کا عنوان ہے عزیمت۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ مریم نواز کی آج پیشی ہے، یعنی آج جولائی 2019 کو احتساب عدالت میں بقول نیب کے کوئی سزا رہ گئی تھی جو اب دینی ہے۔ یہ بھی بوالج بھی ہمارے دیش میں ہے کہ عدالت کے پاس کوئی بھول چوک ہو گئی تھی تو کوئی کمی رہ گئی تھی، تو اب نیب عدالت نے باوجود یہ یاددہانی فرمائی ہے عدالت کو کہ دیکھیں جی ابھی کچھ اور ظلموں سے تم باقی ہیں، آپ خاموش ہو گئے تھے۔ تو بہرحال وہ سپوزڈلی جو فیک ٹرسٹ ڈیڈ ہے بقول ان کے اور کیلیبری فونٹ، اس سلسلے میں ان کو نوٹسز ایشو ہوئے تھے اور آج ان کی پیشی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دست قاتل میں اب بھی کتنا دم ہے۔ تو آج وہ سنا ہے کہ پیشی کے لیے روانہ ہو چکی، تو کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ بعد میں دیکھیں گے کہ کیا قانونی موشگافیاں اور کیا یعنی کہیں تو یہ ہے کہ ویڈیو، یعنی جو سب سے بہترین ایویڈنس ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن کہیں دور کی کوڑی لاتے ہیں، یعنی جو سامنے اس سے کہیں اور کوئی بہتر ایویڈنس ممکن نہیں ہے، وہ تو انہیں قابل قبول نہیں ہے، لیکن کہیں زمین کے بہت نیچے ان کی جو نگاہ دوربین ہے وہاں پہنچ کے کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ یعنی یہ عقل و خرد کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ ہے، جنگ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ دستے قاتل جو ہے، بازو قاتل جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے، کب شل ہوتا ہے۔ تو دوسرا عنوان ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو لاہور کی طرف جانے والے تھے یا جا رہے تھے، سابق وزیر اعظم، انہیں نیب نے گرفتار فرما لیا۔ اگرچہ ان کی پیشی بھی تھی شاید جمعرات ہی کو تھی، یعنی آج ہی کو تھی، لیکن انہوں نے احتیاطاً ایک دن پہلے ہی انہیں گرفتار کر لیا کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کی میٹنگ کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ تو اب گویا مسلم لیگ نون کی ساری ٹاپ براس جو ہے سوائے مریم نواز کے وہ بیہائنڈ دی بارز ہے۔ ایک شہباز شریف ہیں اور ایک مریم نواز ہیں بھی باہر۔ شہباز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، پھر کئی مہینوں کے بعد ان کی ضمانت ہوئی۔ ظاہر ہے مریم نواز کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، ان کی بھی کئی مہینوں کے بعد وہ جو سسپینڈ ہوا کیس، جو پہلا احتساب کورٹ کا معاملہ تھا۔ تو گویا وہ حافظ برخوردار کی زبانی کہ اجرے شاہ مقیم دے کہ جٹی عرض کرے، میں بکرا دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے، تے 5-7 مرن گواڈنا تے باقیاں نو تاپ چڑے، تے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بڑے، تے کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، تے گڑیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اب گڑیاں سنجیاں کرنے کے لیے جو پیر صاحب بکرے والی سرکار ہیں انہوں نے یعنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جس کو چاہیں جب چاہیں
جو چاہیں الیگیشن لگائیں اور گرفتار کریں اور بیہائنڈ دی بارز کریں، لیکن مرزا پھر بھی لنگڑا رہا ہے مرزا سے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب اس کو کیا کہا جائے؟ یا تو اس مرزے کے ڈی این اے میں کوئی گڑبڑ ہے کہ وہ پھر بھی کوئی ایفیشنسی، کوئی کارکردگی، کوئی معاملہ نہیں ہے، کہ پوری عوام کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، ٹیکس پہ ٹیکس اور روپے کی ڈی ویلیویشن، قرض پہ قرض، اور یوٹیلیٹیز کے بل جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھانا، اور ہر کاروباری کو، ہر عام بندے کو ڈرانا دھمکانا. لیکن نتیجہ کیا؟ وہی ڈاک کے 3 پات، نتیجہ پھر بھی 0، پھر بھی چھوڑ میٹرک نہیں 10 جماعتیں پاس نہیں کر سکتا پیا. اب کیا کریں ہے جی؟ اب پوری دنیا کو گرفتار کریں گے تو کیا اس سے کامیابی ممکن ہوگی؟ تو بہرحال شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بھی اس کلب میں شامل ہوئے جس کلب میں پہلے بھی 5 وزراء اعظم پاکستان کے شامل رہے. حسین شہید سہروردی سے آج تک مختلف طریقوں سے حسین شہید سہروردی کو ایوب خان نے گرفتار کیا تھا، تو ظاہر ہے یہ سلسلہ جاری رہا. بھٹو مرحوم، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر ایون یوسف رضا گیلانی اگرچہ وزیر اعظم بننے سے پہلے جیل میں گئے، لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد بھی چند سیکنڈز کے لیے یا منٹ کے لیے ان کو گویا سزا دی گئی. تو وہ بھی ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اریسٹ ہے، کیونکہ اس کورٹ کی ڈسمسل تک ان کو کہا گیا کہ ان کو اتنی سزا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں پھر 5 سال کے لیے نائل قرار دیا گیا. تو اب اس کلب میں خاقان عباسی بھی یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ اس درجے میں وہ نہیں ہیں جس درجے میں باقی 6 وزراء اعظم جو ہیں وہ بھی پس دیوار زندہ رہے. لیکن ایک طرح سے شاہد خاقان عباسی کی یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ اس پر بہرحال ایک روایتی انداز کا جو آج کل رواج ہے اس حساب سے کیس بنایا گیا کہ نیب نے کہا کہ یہ آپ نے بطور وزیر اعظم ٹھیکہ کیوں دیا. اب ظاہر ہے وزیر اعظم اگر ڈے ٹو ڈے روٹین کے آفس ورک یا ملکی معاملات نہیں چلائے گا تو کیا لوڈو کھیلے گا؟ یہ تو سارے کام سارے وزراء اعظم اب بھی کر رہے ہیں اور کل پھر ان کا حساب ہوگا. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد نہیں کیا گیا، جس طرح رانا ثناء اللہ کی جیب سے ایٹم بم برآمد کیا گیا. کیونکہ ظاہر ہے جب وہ جنگل کا شیر ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بھئی ایٹم بم بھی برآمد کر سکتا ہے. تو یہ اعزاز تو رانا ثناء اللہ کو رہے گا اس جدید اس دور ستمکاری میں جو اب جاری ہے کہ ان کی جیب سے ایٹم بم برآمد ہوا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی کی جیب سے ایٹم بم برآمد نہیں ہوا. یہ سمجھ لیں کہ ان پر مہربانی ہونا چاہیے کہ وہ حضرت خان صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ چلو ذرا لیس دن ایٹم بم بھی کام چل گیا. اب نیکسٹ عنوان ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل. سپریم جوڈیشل کونسل کا یعنی اب یہ ڈسکلوز بات ہوئی ہے کہ انہوں نے دراصل لاسٹ ہیئرنگ جو تھی 12 جولائی کو اس دوران ہی نوٹسز کا فیصلہ کر لیا تھا یا اس کے امیڈیٹ بعد نوٹسز ایشو ہو گئے. قاضی فائز عیسیٰ کو ایک نہیں 2 نوٹسز ایشو ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ویل نون ریفرنس ہے کہ مبینہ طور پر ان کے بیٹوں یا بیوی کے نام پراپرٹی ہے اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. یعنی اب بیٹے جوان ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہ پراپرٹی خریدیں، اپنا کاروبار جو ویزیبل ہے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے قاضی صاحب قابل گرفت ہوں گے. لیکن کچھ اور لوگ جو چاہیں کرتے رہیں وہ قابل گرفت نہیں ہیں. قانون کو ذرا شرم سی آ جاتی ہے وہاں اس کی طرف دیکھیں تو. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو خطوط 2 کیوں لکھے. ایک تو شکوہ شکایت کیا کہ میرے خلاف ریفرنسز کو کے کنٹینٹس کو سلیکٹیولی لیک کیا گیا ٹو ٹارنش مائی امیج، اور یہ گویا پری ٹرائل ہے کہ ٹرائل سے پہلے ٹرائل کر دی گئی اور ججز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
اور دوسرا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیونکہ اپنی موجودہ اور سابقہ وائفز اور بچوں، ظاہر ہے ان کے بچے ہیں لندن میں، ان کی پراپرٹیز کو نہیں ڈکلیئر کیا. ویسے انہوں نے کئی بچوں کو بھی نہیں ڈکلیئر کیا، بہرحال یہ ظاہر ہے جو انڈا دیں یا بچہ دیں، پراپرٹی ڈکلیئر کرنا بھی خرابی ہے، اور بچوں کو ڈکلیئر کرنا نہ کرنا تو ثوابی کا کام ہے. تو بہرحال انہوں نے اس متعلق خط لکھ دیا کہ انہوں نے بھی نہیں ڈکلیئر کیا، تو یقیناً مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ اصول ہم پر بھی لاگو کیا ہوگا. یہ یعنی کم و بیش اس کا ایک سبسٹانس بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے لفظ بے لفظ تو نہیں ہے. تو اب ایک اور صاحب ظاہر ہے مینج کیے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ وہ ریفرنس لے کے آئے کہ دیکھیں جی انہوں نے ججز کے کا جو کنڈکٹ ہے اس کو توڑا ہے، یعنی مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے. اب مطلب اور کیوں ہوئے ہیں کہ پبلکلی یہ بات کر کے گویا ججز کے وقار کو دھچکا پہنچا کہ یہ میڈیا کے ساتھ باتیں شیئر کی گئی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس، یہ جو چھوٹے قد کا چھوٹے ذہن کا آدمی ابھی ریٹائر ہوا ہے چند مہینے پہلے، وہ اور ایون موجودہ اور اس سے بھی پہلے والے چیف جسٹس میڈیا کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو ریڈیکیول بھی کرتے رہے، میڈیا کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے، اور سارے سینسٹیو ایشوز کو اور اپنے یعنی سوچ سے جو بھی انہیں ناپسندیدہ اشخاص تھے ان کے متعلق یعنی زبان درازی بھی کرتے رہے. اس سے ججز کے کنڈکٹ پر کچھ حرف نہیں آتا، لیکن پریزیڈنٹ کو خط لکھنے سے اور اس کو شیئر کرنے سے ظاہر ہے فرق پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ چیبو الجبی است، جی، کہ جہاں پر توپ و تفنگ سے آئین کو کھینچا جائے اور آئین کو ربڑ کی طرح ادھر ادھر کر دیا جائے، وہاں پر ایسے ہی تعجبات ہوتے ہیں. تو اب چوتھا عنوان ہے کہ ایرانیوں کا ایک ڈرون مبینہ طور پر امریکیوں نے مار گرایا. پہلے تو یہ تھا کہ امریکیوں کا ڈرون ایرانیوں نے گرایا تھا، اب امریکیوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایرانیوں کا ڈرون گرایا ہے کیونکہ وہ ان کے بحری جہاز کے قریب 1000 میٹر کے ودین آ گیا تھا، تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی خاطر اس کو گرا دیا. ایرانیوں نے کہا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ڈرون گرایا گیا. اور یہ کہاں ہوا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز میں. دوستوں کی تھوڑا یاد دہانی کے لیے کہ جب جو انڈین اوشن ہے اس کا وہ حصہ جو پاکستان، ایران اور عمان کے ساتھ لگتا ہے اس کو عربین سی کہتے ہیں. جب عربین سی سے ٹورڈز پرشین گلف جانا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ نے کویت کی طرف اور عراق کی طرف بذریعہ سمندر جانا ہو، تو بحر عرب سے نیکسٹ جو سٹیپ ہے آپ خلیج عمان میں داخل ہوتے ہیں، اور خلیج عمان سے نیکسٹ آپ اسٹریٹ آف ہرمز جو تھوڑا سا تنگ سمندری علاقہ ہے وہاں سے گزرتے ہیں. اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز یا ایک تنگ آبی راستہ. اور نیکسٹ اس کے آگے پھر پرشین گلف یا خلیج فارس ہے. دنیا کا یعنی بہت زیادہ تیل سمجھ لیں کہ 80% جو ہے یہاں سے فلو ہوتا ہے، کہ عراق سے جو تیل نکلتا ہے، جو سعودی عرب سے موسٹلی تیل نکلتا ہے، جو کویت سے نکلتا ہے، جو بحرین سے نکلتا ہے، جو قطر سے نکلتا ہے، اور ایون کچھ ایران کا بھی مطلب آپ کہہ لیں، لیکن کم ایران کا اس ایریے سے ان کا کیونکہ دوسری طرف زیادہ ہے. تو اس پرشین گلف یا خلیج فارس سے گزرتا ہے، جس کو عرب بعض کا اصرار کرتے ہیں خلیج عرب کہا جائے، لیکن ایرانی یا عام دنیا میں وہ پرشین گلف یا خلیج فارس کے نام سے ہی مشہور ہے. اس سے یعنی آپ کویت سے اوپن سمندر کی طرف آنا چاہیں تو پرشین گلف، اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز، اور اس کے بعد خلیج آف عمان یعنی عمان، گلف آف عمان یا خلیج عمان، وہ بھی سمندر کا ایک وائڈر حصہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے پھر عربین سی اور پھر انڈین اوشن آ جاتا ہے. تو یہ جسٹ ایک کمپریہنشن کے لیے تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کا اتار چڑھاؤ اس سے وابستہ ہے، وہاں جتنی انریسٹ یا انسٹیبلٹی یا ٹینشن ہوگا تیل کی قیمتیں بڑھیں گی.
اور اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو بہت زیادہ بڑھیں گی، کیونکہ پھر سپلائی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ کیا بنتا ہے۔ بہرحال ٹینشن جاری ہے، لیکن دونوں سائڈ سے ایک طرح سے یعنی احتیاط بھی ہے کہ دونوں اپنی ولنریبلٹیز کو جانتے بھی ہیں، اپنی حدود کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ یہ بادل گرجتے گرجتے رہیں گے، برسیں گے نہیں۔ تو اب وہ اس نظم کا وقت آتا ہے جو اپنا جس کا عنوان ہے عزیمت۔ تو پیش کرتا ہوں جی۔ کوئے یار کی جستجو بھی کرتے ہیں، کوئے یار کی جستجو بھی کرتے ہیں، رخ چمن کو خوب رو بھی کرتے ہیں۔ کوئے یار کی جستجو بھی کرتے ہیں، رخ چمن کو خوب رو بھی کرتے ہیں۔ ہم تو نچھاور اپنا لہو بھی کرتے ہیں، ہم تو نچھاور اپنا لہو بھی کرتے ہیں۔ ہم گلاب ہیں، ہم گلاب ہیں، خوشبو بھی کرتے ہیں۔ کوئے یار کی جستجو بھی کرتے ہیں، رخ چمن کو خوب رو بھی کرتے ہیں۔ ہم تو نچھاور اپنا لہو بھی کرتے ہیں، ہم گلاب ہیں، خوشبو بھی کرتے ہیں۔ دامن تار تار کو رفو بھی کرتے ہیں، دامن تار تار کو رفو بھی کرتے ہیں۔ ہم رسم وفا چہار سو بھی کرتے ہیں، دامن تار تار کو رفو بھی کرتے ہیں۔ ہم رسم وفا چہار سو بھی کرتے ہیں۔ ترکش کے سب تیر آزما کے دیکھ لو، ترکش کے سب تیر آزما کے دیکھ لو، سینے میں خنجر اتار کے دیکھ لو۔ ترکش کے سب تیر آزما کے دیکھ لو، سینے میں خنجر اتار کے دیکھ لو۔ ہمیں تم کبھی جھکا نہ پاؤ گے، ہمیں تم کبھی جھکا نہ پاؤ گے، راہ عزیمت سے تم ہٹا نہ پاؤ گے۔ ہمیں تم کبھی جھکا نہ پاؤ گے، راہ عزیمت سے تم ہٹا نہ پاؤ گے۔ کئی فرعون یہاں ستمکار ہوئے ہیں، کئی فرعون یہاں ستمکار ہوئے ہیں، کئی بار ہم زینت سردار ہوئے ہیں۔ کئی فرعون یہاں ستمکار ہوئے ہیں، کئی بار ہم زینت سردار ہوئے ہیں۔ رذیلوں نے سو سو وار کیے ہیں، رذیلوں نے سو سو وار کیے ہیں، اللہ اللہ سر اٹھا کے ہر بار جیے ہیں۔ رذیلوں نے سو سو وار کیے ہیں، اللہ اللہ سر اٹھا کے جیے ہیں۔ بازو ہائے ظلم آخر شل ہوئے ہیں، بازو ہائے ظلم آخر شل ہوئے ہیں، گھاؤ کھا کے ہم اکمل ہوئے ہیں۔ بازو ہائے ظلم آخر شل ہوئے ہیں، گھاؤ کھا کے ہم اکمل ہوئے ہیں۔ ہمیں تم سدا ثابت قدم بھی پاؤ گے، ہمیں تم سدا ثابت قدم بھی پاؤ گے، اونچا اونچا ہمارا علم بھی پاؤ گے۔ ہمیں تم سدا ثابت قدم بھی پاؤ گے، اونچا اونچا ہمارا علم بھی پاؤ گے۔ اور کوئے یار کی جستجو بھی کرتے ہیں، رخ چمن کو خوب رو بھی کرتے ہیں۔ ہم تو نچھاور اپنا لہو بھی کرتے ہیں، ہم گلاب ہیں، خوشبو بھی کرتے ہیں۔ دامن تار تار کو رفو بھی کرتے ہیں، ہم رسم وفا چہار سو بھی کرتے ہیں۔ ترکش کے سب تیر آزما کے دیکھ لو، سینے میں خنجر اتار کے دیکھ لو۔ ہمیں تم کبھی جھکا نہ پاؤ گے، راہ عزیمت سے تم ہٹا نہ پاؤ گے۔ کئی فرعون یہاں ستمکار ہوئے ہیں، کئی بار ہم زینت سردار ہوئے ہیں۔ رذیلوں نے سو سو وار کیے ہیں، اللہ اللہ سر اٹھا کے ہر بار جیے ہیں۔ بازو ہائے ظلم آخر شل ہوئے ہیں، گھاؤ کھا کے ہم اکمل ہوئے ہیں۔ ہمیں تم سدا ثابت قدم بھی پاؤ گے، اونچا اونچا ہمارا علم بھی پاؤ گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیے گا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔